بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان۔ ناظرین اکرام، اس ویڈیو کے اندر ہم یہ بیان کریں گے کہ اگر کسی مرد نے اپنی بیوی کو ایک طلاق یا دو طلاقیں دے دی ہیں تو اب وہ رجوع کرنا چاہتا ہے تو رجوع کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے ارشاد فرمایا الطلاق مرتان، طلاق دو مرتبہ ہے۔ فامساک بمعروف، اب اس کے بعد اس کو دستور کے مطابق روک لو یا اس کو اچھے طریقے سے چھوڑ دو۔ اب یہ جو روکنا ہے اس کا نام ہے رجوع۔ اب رجوع جو ہے اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ سب سے پہلے اس بات کو سمجھ لیں کہ ایک طلاق بھی رجی ہوتی ہے، دو طلاق بھی رجی ہوتی ہیں۔ اب رجی کا مطلب یہ ہے کہ اس مدت میں اگر شوہر عدت کے اندر اندر رجوع کر لیتا ہے تو اب رجوع درست قرار دیا جائے گا۔ اب اس میں بیوی کی رضامندگی بھی ضروری نہیں ہے کہ بیوی اس رجوع پر راضی ہو تو رجوع ہوگا، اگر وہ راضی نہیں ہے تو رجوع نہیں ہوگا، بلکہ شوہر کی طرف سے رجوع ہوگا۔ شوہر اگر دو آدمیوں کی موجودگی میں یہ کہہ دیتا ہے کہ میں فلاں بنت فلاں اپنی بیوی سے رجوع کرتا ہوں تو رجوع شرعاً درست ہو جائے گا۔ یا وہ اپنی بیوی کو ٹیلی فون کے ذریعے یا خود اس کے سامنے اس بات کا اقرار و اظہار کر دیتا ہے کہ میں تجھ سے رجوع کرتا ہوں تو اس سے بھی رجوع ہو جائے گا۔ اور اس کے علاوہ چھونے سے لمس کرنے سے بھی رجوع ثابت ہو جاتا ہے۔ تو اگر رجوع ہو جائے تو اس کے بعد یہ دیکھا جائے گا کہ شوہر نے ایک طلاق رجی دی تھی یا دو طلاقیں دی تھیں۔ اگر اس نے ایک دی تھی تو اب اس کے بعد رجوع تو ہو گیا لیکن اب یہ دو طلاقوں کا مالک رہ گیا ہے۔ اگر دو کے بعد اس نے رجوع کیا ہے تو اب یہ صرف ایک طلاق کا مالک رہ گیا ہے، یعنی اس کے بعد اگر وہ ایک طلاق دے گا تو پھر وہ طلاق مغلظہ ہو جائے گی، اب بغیر حلالہ کے اس کے ساتھ دوبارہ تجدید نکاح جو ہے وہ جائز نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا عدت کی جو مدت ہے اس کے اندر رجوع بیوی سے کیا جا سکتا ہے اور رجوع کر لینے میں ہی بہتری ہوتی ہے۔ طلاق کے بعد بعض دفعہ دونوں کو احساس ہو جاتا ہے، بیوی کی غلطی ہو تو اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے، شوہر سے غلطی ہو تو اس کو احساس ہو جاتا ہے۔ تو ایک طلاق کے بعد دو طلاقوں کے بعد چونکہ رجوع کی گنجائش ہوتی ہے، شریعت نے اسی لیے اس طریقے کو پسند کیا ہے، تو اگر وہ رجوع کر لیں تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے اس میں بہتری پیدا فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علم دین کی فہم و سمجھ عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔